محترم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے بیانات سن سکتے ہیں؟ اور معراج ربانی کون ہے؟ سوال: مولانا طارق جمیل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کے بیانات سن سکتے ہیں یا نہیں؟ اور معراج ربانی کون ہے؟ الجواب: نمبر 1، مولانا طارق جمیل صاحب مدظلہ پاکستان میں رہتے ہیں، جماعت تبلیغ سے وابستہ ہیں، معتمد علیہ شخصیت کے مالک ہیں۔ علماء کرام کو ان کے بیانات پر اعتماد ہے، بس ان کے بیانات سننا جائز ہے۔ کسی بات میں کوئی اشکال ہو تو صحیح نقل کر کے معلوم کر لیں۔ نمبر 2، معراج ربانی کون شخص ہے؟ ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو ناظرین، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات کے سلسلے میں بہت سارے لوگ کال کر رہے تھے کہ ان کا بیان ہم سن سکتے ہیں نہیں، ان کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ تبلیغی جماعت کے مشہور مقرر مولانا طارق جمیل صاحب کی تقاریر سننا کیسا ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو جماعت کا کام، اشاعت و تبلیغ کا کام پاکستان ہی نہیں دیگر ممالک میں بھی جا کر کر رہے ہیں، اور آپ سے لوگوں کو بہت سارا فائدہ بھی ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کو توبہ کروا کر اپنے ہاتھوں پر راہ راست پر لائے ہیں۔ تو آئیے، ان کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ جب ان کو جماعت سے نکال دیا گیا ہے، ان کے بیانات رائے میں نہیں ہوا، تو ان کا بیان، ان کی تقاریر سننا کیسا ہے؟ آئیے ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے مشہور مقرر مولانا طارق جمیل صاحب کی تقاریر سننا کیسا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے مقرر مولانا طارق جمیل کی تقاریر حوالہ کے ساتھ ہے۔ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور کچھ اسلامی واقعات کی تفصیل بھی بیان کرتے ہیں جو مجھے نہ مل سکی، اور میں اس قابل بھی نہیں کہ اس کا حوالہ حاصل کر سکوں۔ کیا ان کا کسی دیوبند مدرسے سے تعلق ہے؟ اور جن باتوں کا ذکر کرتے ہیں تو کیا وہ دیوبندی عقیدہ کے مطابق ہوتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی ان تقاریر سے متعلق مجھے کسی فتویٰ کا حوالہ دیں۔ الجواب: حمیدن و مصلیًا۔ اس میں شبہ نہیں کہ مولانا موصوف کا تعلق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے ہے، اور وہ ایک مستند و معتمد عالم دین اور معروف مبلغ ہونے کے ساتھ ساتھ فیصل آباد شہر میں جامعہ حسینیہ مدرسہ کے بانی و مہتمم بھی ہیں۔ موصوف کی تقاریر و بیانات میں جو حوالہ جات ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اصل ضرور رکھتے ہیں، مگر انہیں عام کتب میں تلاش کرنے کی بجائے متعلقہ مدرسے کے منتظمین سے رابطہ کر کے اس حوالہ سے متعلق کتاب کی تحقیق کروائی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو ناظرین، آپ اچھی طرح جان گئے کہ مولانا کا بیان آپ بالکل سن سکتے ہیں۔ ان کے بیان سے کتنے لوگ راہ راست پر آئے ہیں، ان کے بیان سن کر کتنے لوگ چوری کرنے سے، ڈکا زنی کرنے سے، زنا کرنے سے، غیبت کرنے سے رک گئے ہیں، توبہ کر لی ان سب چیزوں سے ہمیشہ کے لیے۔ ان کے بیانات کے ذریعے دین کو اپنا لیا، اللہ کے راستے میں نکل گئے اور گناہوں سے، کبائر اور صغائر سے توبہ کر لیے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سے لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور اتنا اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کتاب کی بیان، کن کتاب سے دیکھ رہے ہیں، ضعیف حدیث ہے یا قوی حدیث ہے یا ان کے اوپر شک ہے۔ ناظرین، آپ تک اگر دین کی بات پہنچے تو ضرور اس پہ عمل کریں۔ فضائل پہ بات کرتے ہیں، فضائل پہ بالکل عمل کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ اور ان کا کیا اختلافات ہے اجتماعات سے جو پاکستان میں ابھی ہو رہے ہیں، ان پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن کی بات، حدیث کی بات کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کے بیانات سن سکتے ہیں۔